بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا جس نے اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کی، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکا، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بتلائی جا چکی ہے، واضح کی جا چکی ہے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مشرکین مکہ سے مخاطب فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، ان آیات میں تمام دنیا والوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نصیحتیں ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے مخاطب کرتے ہوئے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے واقعہ کو ذکر کیا ہے، اور ابھی یہ سب سے آخری کڑی ہے جو سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی شخصیتوں کا تذکرہ کیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا ان کی والدہ کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب ان کی مٹی کا جو مجسمہ تھا وہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں کچھ پھونکا جس کو روح کہا جاتا ہے، اور اس پھونکنے کی وجہ سے انسانوں آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پھونک کی وجہ سے عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کا احساس، معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے، کسی چیز سے کوئی مسئلہ کیسے اخذ کیا جائے، یہ تمام صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پھونک سے آدم علیہ السلام میں آئی، اور پھر توالد و تناسل کے ذریعے سے تمام انسانوں کے اندر یہ بات آئی۔ اور یہ جو عقل و شعور ہے یہ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے، انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل زیر اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے ان کو، لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ صرف اس واسطے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھونک مارا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح بھی کہی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ۔ تو وہ جو پھونک ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو پیدا کیا تو جب ان کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، تو اس سے پہلے ہی ان کی والدہ نے یہ نظر مان لی تھی، یہ منت مان لی تھی کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کو بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دوں گے، لیکن اتفاق سے لڑکے کے بجائے لڑکی ہوئی۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ یہ جو لڑکی ہے مریم، اس جیسی لڑکی اس روئے زمین پر کوئی نہیں پیدا ہو سکتی، اس کو کسی بھی طرح سے لڑکے سے کم نہیں آنکا جائے، اور پھر ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ بیت المقدس کے اندر جو کمرے بنے ہوئے تھے اس میں سے ایک کمرہ مخصوص کر کے ان کو دے دیا گیا، اور وہاں پر مکمل پردے کا انتظام کر دیا گیا، اور ان کی پوری ذمہ داری زکریا علیہ السلام کے اوپر ڈال دی گئی۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو نشانی بنانا تھا، ان کے ذریعے سے اپنے پیارے رسول روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے روح کو بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی، کس کی شکل میں؟ بالکل تندرست اور جوان انسان کی شکل میں، بالکل نوجوان تندرست انسان کی شکل میں ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ اور مفسرین کے قول کے مطابق جو وہ روح تھے وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، جو خالص انسانی شکل میں آئے تھے، اور مریم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کہا کہ میں رب کا رسول ہوں اور تم کو ایک اولاد عطا کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اسی روح نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تو جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، جیسا کہ پوری تفصیل سورہ مریم میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آ جائے گی۔ یہی وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اسی بات کو بالکل اسی طرح سے تھوڑے ڈیفرنٹ کے ساتھ اللہ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ہم نے مریم کے اندر اپنی روح پھونکی، جیسا کہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں واللتی، اور اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، جس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی، اور اسی روح سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو دو قوم تھی، دونوں طرح سے گمراہ ہو گئی۔ ایک قوم یہود اس لیے گمراہ ہو گئی کہ جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور سے عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر یہ ضرور اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مریم وہ عورت ہے جس نے اپنی عزت اور پاک دامنی کی پوری حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جہاں پر بھی، یہاں پر دیکھیے سورہ مریم میں دیکھیے، اس کے علاوہ سورہ تحریم میں دیکھیے، سورہ آل عمران میں دیکھیے، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ بغیر باپ کے ہم نے ان کو پیدا کیا، وہیں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مریم وہ عورت ہے جس نے اپنی پاک دامنی کی پوری حفاظت کی۔ لیکن ان تمام صراحتوں کے باوجود، ان تمام وضاحتوں کے باوجود یہودیوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا بدکاری کا، اور اس کو منسوب کر دیا زکریا علیہ السلام کی طرف۔ زکریا علیہ السلام کو اسی لیے قتل کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جب یہودیوں کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مریم بالکل پاک دامن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب بندی ہے، بالکل پاکیزہ ہے، تو اس وقت کے جو سرفرے یہودی تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام کو اس سے بھی سنگین الزام لگا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہی بیٹا ہیں۔ تو یہ دونوں قوم یعنی یہود و نصارہ دونوں گمراہ ہو گئی، اور اتفاق سے مسلمانوں میں بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح الفاظ میں، کوئی ڈھکا چھپا لفظ بھی نہیں ہے، واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس طرح سے آدم ہے بالکل اسی طرح سے میرے لیے عیسیٰ ہے۔ یعنی آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا بالکل کلیئرلی۔ لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جدید ذہنیت کا حامل ہے، جو جدید عقل مندیوں کا بالکل اسیر اور غلام ہے، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جس نے اپنی پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی۔ آپ دیکھیں گے سورہ مریم آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش بغیر باپ کے ہو رہی تھی، مریم علیہ السلام گھبرا گئی، ان کے ذہن میں بہت سارے سوال آ گئے، تو فرشتے نے کہا کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، اور بغیر باپ کے یا بغیر کسی چیز کے کسی انسان کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے رحمت بنا دے۔ اور یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں رحمت تھے، بیماروں کو شفا یابی اللہ کے حکم سے دے دیا کرتے تھے۔ مادرزاد اندھے کے آنکھ پہ جب اپنے ہاتھ کو پھیر دیتے تھے تو وہ اندھا جو بالکل آنکھ سے دیکھنے والا بن جاتا تھا، کوڑھی کو بالکل شفا یابی دے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رحمت بنایا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے جو پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے وہ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عیسیٰ کو بھی اور ہم نے مریم کو بھی اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو بھی تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا۔ اور سورہ مومنون آیت نمبر 50 میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم کو بھی اور اس کی ماں
مریم کو، دونوں کو ہم نے نشانی بنایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ کی پیدائش باپ اور ماں کے ساتھ ہوتا تو یہ تو عام پیدائش ہے، یہ کیسے نشانی ہوا؟ اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مکمل قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ عقیدے میں شامل ہے، یہ عقیدے میں شامل ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کریمہ سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہیں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے مکہ والوں کے بھی، مشرکین مکہ کو بھی، اور بعد کے ادوار کے مشرکین کو بھی، اور تمام انسانوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی تمہارا ایسا جھوٹا معبود ہے، کوئی تمہارا ایسا بت ہے جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے ہو؟ کوئی ایسا تمہارا باطل معبود ہے جو اتنا اختیار رکھتا ہو کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے تخلیق کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ایک نصیحت مکہ والوں کو بھی دی اور تمام انسانوں کو بھی دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عملی طور پر پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے، پکا سچا موحد بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔